نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں یہ تنبیہ فرمائی کہ دو نعمتیں تیرے پاس ایسی ہیں جو کہ تیرے لیے آزمائش ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو بندہ اس آزمائش میں پاس ہو گیا اس کے لیے اللہ پاک کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جو پاس ہوگا اس کے لیے ایک تو اجر عظیم کا وعدہ، اور دوسرا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے اس بندے کے لیے فرمائے جو کہ دنیا میں تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تو 3 انعامات تمہیں ملیں گے۔ پہلا انعام، یجعل لکم فرقانا، بنا دے گا تمہارے لیے فرقان۔ نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ۔ نمبر 3، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے 3 وعدے فرمائے ہیں، شرط ایک رکھی ہے، وہ شرط ہے متقی بننا۔ اگر بندہ بندی متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں، تو 3 انعامات کا وعدہ ہے ان کے ساتھ۔ نمبر 1، فرقان عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، ان کے گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ نمبر 3، ان کی بخشش کا اعلان فرما دیں گے۔ فرقان یہ بولا جاتا ہے فرق اور فصل کرنے کے لیے۔ فیصلے کو بھی فرقان کہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ حق اور ناحق کے درمیان فرق واضح کر دیتا ہے، اس لیے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ بدر کے لیے ابو جہل اپنا لشکر لے کر چلنے لگا تو بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس نے یہی کہا تھا کہ جو حق پر ہے اللہ تو اس پر اپنا فضل عطا فرما۔ گویا کہ ان کو شبہ تھا، ان کو شک تھا، بلکہ یوں کہیں گے کہ ان کو یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ شیطان نے اتنا ان کو پختہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے تھے۔ تو شیطان نے ان کو حق پر سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں فیصلہ کر دیا، حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اس لیے میدان بدر کے اس معرکے کو، غزوہ بدر کو، یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرقان کا لفظ بولا گیا کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کو فرقان ملتا ہے، تو اس سے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فرقان سے مراد اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مدد و نصرت اور حفاظت
اس کے ساتھ رہتی ہے کہ کسی بھی دشمن کا اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد اس آیت مبارکہ میں عقل و بصیرت ہے، ایسی عقل و بصیرت جس کے ذریعے انسان حق اور باطل کو پہچان سکے، جس سے انسان جہنم اور جنت کے راستے کی پہچان کر سکے، جس سے انسان کھرے اور کھوٹے میں تمیز کر سکے۔ اللہ ایسی بصیرت اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، نکھر کر ہر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے۔ دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسرا انعام اللہ تمہاری بخشش کا اعلان فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی یہ صفت ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، حشر کے میدان میں اور قبر کی تنگ گھڑی میں اور اس دنیا کے جہان میں تمہارے اعمال تقوی کی بنا پر تمہارے کام سہارے کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تمہیں ہر موقع پر اللہ کے فضل کی ضرورت پڑے گی۔ انسان کو دنیا میں بھی اللہ کے فضل کی ضرورت، قبر میں بھی اللہ کے فضل کی ضرورت، انسان کو میدان محشر میں بھی اللہ کے فضل کی ضرورت۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، ایک بندے کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 3 قسم کے رجسٹر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائیں گے، ایک رجسٹر نیکیوں والا، ایک رجسٹر گناہوں والا، اور ایک رجسٹر وہ ہوگا جس کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کو درج کیا ہوگا جو دنیا میں بندوں کو دی۔ یہ 3 رجسٹر لے کر جب بندہ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچے گا، دیکھا جائے گا اس کی نیکیوں والا رجسٹر بھرا پڑا ہے، گناہوں والا رجسٹر خالی ہے، کوئی گناہ اس کے پلڑے میں نہیں ہے۔ اب اللہ اس بندے سے پوچھیں گے، بندے تیرے پاس 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ آج اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں جانا چاہتا ہے یا میرے فضل کے بلبوتے پر جانا چاہتا ہے۔ بندہ عرض کرے گا دربار الہی میں، اے میرے پیارے اللہ، میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، نیکیاں کی، آج نیکیوں کی بنا پر مجھے جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، چلو اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھی سامنے رکھو اور میری نعمتوں کے اعمال کو بھی سامنے رکھو۔ اس نیکیوں والے پلڑے میں سے ساری نیکیوں کو سامنے رکھ کر جو نعمتوں والا اعمال والا رجسٹر ہوگا، اس میں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو میری سب سے چھوٹی نعمت اس کو نکالو اور اس کے مقابلے کے اندر اس کی نیکیوں میں سے اس کے ساتھ تقابل کرو کہ کس کس چیز کا تقابل بنتا ہے۔ اللہ کی ذات جب یہ فیصلہ فرمائیں گے، بندے کی اوپر ہونے والی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت کو سامنے رکھیں گے اور ادھر بندے کی نیکیوں کو سامنے رکھیں گے۔ اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بندے کی ساری نیکیوں کے مقابلے سے بھی بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے لو بھی فیصلہ ہو گیا، اگر فیصلہ اپنی نیکیوں پر کرواتے ہو، دیکھو آج کیا بنا، میری ساری نعمتیں ایک طرف، ایک چھوٹی سی نعمت ایک طرف، تیری نیکیاں ساری اس کے مقابلے میں ختم۔ بندہ گر جائے گا دربار الہی میں، گر کے اللہ سے توبہ کی درخواست کرے گا، یا اللہ میں تیرے فضل کا محتاج، میں تیری رحمت کا محتاج۔ پھر اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت ڈال کر اس کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے اور ہم ہر جگہ پر ہر موقع پر اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عظیم نصیب فرما دے۔ اگلی آیت مبارکہ میں
मुशरिकीन मक्का की एक बहुत बड़ी तदबीर और उनकी चालाकी का ज़िक्र है। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकरमा में गुजार चुके। जो मुसलमान कलमा पढ़ता है काफिर उसको तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की जमात बढ़ती जा रही है। काफिरों को डर और खौफ शुरू हो गया, अगर ये यूं ही बढ़ती रही हमारा क्या बनेगा। इतने में मदीना तैयबा से काफ़िले आकर मुसलमान होना शुरू हो गए। इत्तलाएँ मिलना शुरू हो गई कि इस्लाम का दरख्त और पौधा मदीना तैयबा में लग चुका है, वो फलना शुरू हो गया, वो फूलना शुरू हो गया। ख़तरा पैदा हो गया, अगर मदीना तैयबा इस्लाम का मरकज़ बन जाता है और फिर ये फ़ौज इकट्ठी होकर हमारे ऊपर हमला करेगी और हमसे ये मक्का मुकरमा का शहर भी छीन लेंगे और फिर ये अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, लिहाजा इनका कोई इंतज़ाम किया जाए। मस्जिदुल हराम के बैतुल्लाह के पास ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में एक नाम है उसई बिन किलाब। इनका मकान था जो ख़ानदान कुरैश का पुराना वरासती मकान कहलाता था। वो उनका मुशरिकीन मक्का का असम्बली हाल था जिसको दारुन नदवा का नाम दिया गया था। वहाँ पर मीटिंगें और मशवरे हुआ करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। वहाँ पर मीटिंग बैठ गई, बड़े बड़े सरदार मुशरिकीन मक्का के वो सारे के सारे उस इजलास में शरीक। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाज़ा बंद था, दरवाजे पर दस्तक हुई। आकर देखा दरवाजे पर एक बाबा जी खड़े हैं, जुब्बा पहने हुए, सर पर दस्तार, बहुत बड़े पीरो मुर्शिद बने हुए। आप कौन हैं? मैं नजद का रहने वाला हूँ, नजद का शेख हूँ। यहाँ कैसे आए? मुझे पता चला है कि आप बहुत अहम काम में मशवरा करने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपनी कोई राय दूंगा ताकि आपका मशवरा बेहतर हो सके। वो खुश हो गए, लो जी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग भी हमारे पास आ गए, ये भी मशवरा देंगे। और वो बुज़ुर्ग कौन था? वो इबलीस शैतान था। ये मशवरे के अंदर शामिल हो गया। आके मशवरा शुरू हुआ कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले अबुल बख्तरी और इब्ने हश्शाम इन्होंने मशवरा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इनको जंजीरें पहनाकर कैद कर दिया जाए और एक बंद मकान के अंदर इनको डालकर दरवाज़े बंद कर दिए जाएं और इनको इसी हालत पर छोड़ दिया जाए, या तो ये अपने दीन से हट जाएं या फिर माअज़ल्लाह इनकी मौत वाक़ई हो जाए। ये सुनकर वो जो नजद का शेख आया था इबलीस शैतान, वो कहने लगा नहीं भाई ये मशवरा तो आपका ठीक नहीं। क्यों? ये क्या हुआ? उसने कहा इसलिए ठीक नहीं है, अगर आप इनको कैदी कर बनाएंगे, कैद करेंगे, तो इनके चाहने वाले मोहब्बत करने वाले आएंगे और वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, इनको कैद से छुड़ा के ले जाएंगे। अच्छा भाई ये मशवरा तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा मशवरा अबुल अस्वद ने दिया। उसने कहा कि इनको मक्का मुकरमा से जलावतन कर दिया जाए, किसी दूसरे शहर में भेज दिया जाए, दूसरे मुल्क में, जो मर्जी करें वहाँ पे जाके, हमें तो कोई परेशानी नहीं। इबलीस कहने लगा भी आपका मशवरा भी गलत है, अगर ये दूसरे शहर में जाएंगे वहाँ पर इनके चाहने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, वो फिर आकर आपके ऊपर हमला करेंगे और आपकी सल्तनत छीन लेंगे। लो भी ये मशवरा भी ख़त्म। अब अबू जहल ने मशवरा दिया। उसने कहा देखो मेरा मशवरा ये है कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इनको कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल की सूरत ये होगी कि जितने कबाइल हैं हमारे, सब कबीले में से एक तेज़ तरीन नौजवान का इंतखाब किया जाए, उनके हाथ में तलवारें हों और वो इकट्ठे होकर एक ही बार में हमला करें इन पर और इनको कत्ल कर दें, नाऊज़ु बिल्लाह। बाकी रहा खून बहा का मसला, एक बंदा तो कातिल है नहीं कि उसको बाद में किसासन कत्ल किया जाए, सारे इकट्ठे होंगे, मामला दियत पर आएगा, हम सारे ख़ानदान पैसे इकट्ठे करके दियत अदा कर देंगे।
लो भी ये ठीक है, ये मशवरा फ़ाइनल हो गया, इस मशवरे के मुताबिक आज ही इस पर अमल होना चाहिए क्योंकि मामलात बहुत संगीन हो गए। लिहाजा उस पर अमल करने के लिए उसी वक़्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया गया। अल्लाह ताला ने इनकी सारी प्लानिंग हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी कि आपके बारे में ये प्लानिंग और ये मशवरे कर लिए हैं इन्होंने। अब रात के वक़्त में अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनको अपने बिस्तर पर लिटा दें और आप यहाँ से निकल के चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर पहुँचे निकलने के लिए, बाहर मुहासरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से एक मुट्ठी मट्टी की उठाइए और इनके चेहरों पर मारिए। उनके चेहरों पर मट्टी मारी, उनको किसी को कोई पता नहीं चला। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कि उन सब के दरमियान से उनके ऊपर मट्टी डालते हुए वहाँ से निकल के चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में उनको साथ लिया। मक्का मुकरमा से 15 किलोमीटर दूर गारे सौर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए। जब सुबह हुई उन्होंने देखा कि बिस्तर पर तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए। क्या पता चला कि वो तो चले गए रातों रात। अब तलाश शुरू हुई, खोजी बुलाए गए, पाँव का देखा कि नक्शा किधर जा रहा है। चलते चलते गारे सौर पहुँच गए। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ क्या किया, गारे सौर के दरवाजे पर अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया, उसने जाला बुन दिया। मकड़ी ने जाला बुन दिया और वहाँ जाकर देखा कि मकड़ी ने तो जाला बुना, यहाँ अंदर कैसे जा, अंदर नहीं कोई भी जा सकता यहाँ। अगर अंदर जाते तो जाला ख़त्म हो जाता। मेरे आका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ फरमा। इसकी तफसील फिर आगे चल कर आएगी, फिर वहाँ इंशाअल्लाह इसकी तफसील बयान करेंगे। इस तदबीर का और इस चलाकियों का, इस मशवरे का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में किया। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना, और उस वक़्त को भी याद करो, या इज़ जब यमकुरु तदबीरें करते थे, बी का आपके बारे में, अल्लज़ीना कफ़रू वो काफिर लोग। क्या तदबीरें थी, लियुस्बितू का आपको कैद कर लें, औ यक़्तुलू का या आपको कत्ल कर दें, औ युख़रिजू का या आपको जलावतन कर दें। व यमकुरूना इधर वो तदबीरें करते थे, व यमकुरुल्लाहु और उधर अल्लाह तदबीरें करता था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाले। अल्लाह की तदबीर कामयाब हुई, उनकी तदबीरें खाक में मिल गईं। मुशरिकीन मक्का में एक सरदार था नज़र बिन हारिस। ये ताजर बंदा था, मुल्क शाम और दूसरे मुल्क में यमन में अंदर तिजारत के लिए जाया करता था। वहाँ से ये किस्से कहानियाँ सुनता था और यहाँ आकर कुरान पाक के मुकाबले में लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाया करता था। व इज़ा तुतला अलैहिम, और जब तिलावत की जाती उनके सामने, आयातुना हमारी आयतें, क़ालू तो कहते हैं, क़द समिअना हमने सुन चुके हैं, हमने सुन ली है। ये ऐसे वाक़यात हमने सुन लिए हैं पहले। लकुलना लौ नशाओ, अगर हम चाहें, लकुलना तो हम भी कह लेंगे, मिस्ला हादा इसकी मिसल, ऐसा तो हम भी कह लेंगे। ये आपने जो कुरान जो वाक़या सुना रहे हैं ऐसे तो हम भी सुना सकते हैं। इन हाजा नहीं है ये, इल्ला असातीरुल अव्वलीन, मगर पहले लोगों के अहवाल हैं, किस्से कहानियाँ। असातीर कहते हैं कहानियों को, किस्से कहानियाँ। अल अव्वलीन पहले लोगों को, ये पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। लिहाजा ऐसी तो हम भी कह सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया कि ठीक है तुम कह सकते हो, तो लाओ कुरान पाक के मुकाबले के अंदर। तो एक सूरत एक आयत भी नहीं बना सके, आजिज़ हो गए। अब जब आजिज़ हो गए, अब अपने आप को इतना हक परस्त समझते थे, इतना अपने आप को हक पर समझते थे कि कहने लगे, व इज़ क़ालू, और उस वक़्त को भी याद करो, इज़ जब क़ालू कहने लगे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन कान हाज़ा हुवल हक़, अगर ये हक़ है, यानी दीन इस्लाम हक़ है, कुरान पाक हक़ है, नबी आखिरुज़्ज़मा
حق ہیں، من عندکا یہ سب تیری طرف سے ہے اور ہم تو ان کو نہیں مان رہے، لہذا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا برسا دے ہمارے اوپر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، ابھی ائتنا بعذاب علیم یا لے آ ہمارے اوپر بعذاب علیم دردناک عذاب۔ اے اللہ اگر یہ واقعی نبی برحق ہیں، سچا دین ہے، سچا قرآن ہے، ہم نے جھٹلایا ہے، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اب یہ کہا، اب دیکھنے لگے کہ پتھر برستے ہیں کہ نہیں، کہ اگر ہم جھوٹے ہوئے تو پتھر برسیں گے، اور پتھر کوئی نہیں برسے، حالانکہ جھوٹے تھے۔ اب ان کے جھوٹ کے اندر اور پختگی ہو گئی اور پکے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے اوپر پتھر کیوں نہیں برسائے، ان کے اوپر عذاب کیوں نازل نہیں فرمایا، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ عذاب دیتا ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی بستی میں موجود، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک نبی موجود ہوں اللہ قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ قوم ہود کو دیکھ لیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، جب تک نبی موجود اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اللہ نے پہلے اپنے نبی کو حکم دیا یہاں سے نکل جاؤ، نبی کو نکالا اس بستی سے، اور پھر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ اور یہ تو اس کائنات کے دولہ ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، لاڈلے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے، اللہ ان کے ہوتے ہوئے مکہ کی بستی پہ عذاب کیسے نازل کرتا؟ اس لیے جواب دیا کہ انہوں نے عذاب مانگا تو تھا، یہ جھوٹے بھی تھے، عذاب ہونا برحق تھا، لیکن اے اللہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ نہیں ہے اللہ کی ذات ایسی، لِيُعَذِّبَهُمْ کہ عذاب دے دیتا ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دیتا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حالانکہ وہ خود استغفار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ خود استغفار کرتے ہیں۔ یہ مشرکین جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو زبان سے پر جاری ہوتا تھا غفرانک، بخشش کی دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا کے اندر کافروں کے نیک اعمال ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، قبر کے اندر کوئی فائدہ نہیں، لیکن کافر کا نیک عمل دنیا کے اندر اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کے نیک عمل غفرانک استغفر اللہ اس نیک عمل نے ان کو دنیا کے اندر فائدہ پہنچایا کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہونے دی۔ وما كان اللہ معذبہم اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب دیتا ان پر وہم یستغفرون حالانکہ وہ استغفار کرتے ہیں، تو جو استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب نازل نہیں فرماتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو عذاب نہیں آیا، جب آپ مدینے آ گئے تو پھر عذاب آ جاتا۔ اس کا جواب ذہن کے اندر رکھیے کہ پہلے نبیوں میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ پہلے نبی ایک مخصوص بستی کے نبی ہوتے تھے، ایک مخصوص شہر کے نبی ہوتے تھے، ایک مخصوص ملک کے نبی ہوتے تھے۔ اللہ جب عذاب نازل فرمانا چاہتے اس بستی سے، اس ملک سے، اس شہر سے نبی کو نکال دیتے، دوسری جگہ لے جا کر اس پوری بستی کو ہلاک کر دیتے، اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ لیکن یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی کے نبی نہیں، ایک شہر کے نبی نہیں، ایک ملک کے نبی نہیں، یہ پوری دنیا کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آ جانے کے بعد بھی اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ عذاب بھیج دیتا، پھر بھی اللہ نے عذاب اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، مدینہ طیبہ میں آپ آرام فرما ہیں، آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں آپ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی امتوں کی طرح
کسی بھی قوم پر اجتماعی عذاب جو نازل فرمائے تھے اللہ نے فردن فردن تو مختلف جگہ پر یہاں پر عذاب آیا، مختلف صورتوں میں آیا، لیکن اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ رکھا، وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔